السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی، میں آپ کی اردو کی استانی کاروان اردو برائے جماعت چہارم، کاروان اردو برائے جماعت چہارم، ٹھیک ہے؟ جی، اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیں۔ جی، سارے کام کون کر جاتا تھا؟ جی، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اس کے الفاظ معنی بھی ہم کر چکے ہیں، جو آپ کے لیے بالکل نئے الفاظ تھے وہ بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم صفحہ نمبر 8 پر۔ اس میں 4 سوالات کے جوابات میں آپ کو کاپی میں کروا چکی تھی، میں ذرا آپ کو اس کی دہرائی کروا دیتی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ جی بالکل، آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہوگا کہ وہ کیوں کر جاتے تھے، کیونکہ وہ بڑھیا جو تھی وہ بالکل اندھی تھی، اس کو بالکل نظر نہیں آتا تھا، وہ بالکل ضعیف ہو چکی تھی، کمزور تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جا کر سارا کام کر کے چلے آتے تھے۔ پھر دوسرا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے کون کون سے کام کرتے تھے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ عورت، وہ بڑھیا جو تھی وہ گھر میں تھی، تو اس کے تو سارے کام اسی طرح پڑے رہتے تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے، ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ کون کون سے کام تھے۔ جی بالکل، مطلب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹکوں میں پانی بھی بھر دیتے تھے، جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، بازار جا کے گھر کا جتنا بھی صرف سودا ہوتا تھا، ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی، وہ ساری چیزیں آپ لا کر بڑھیا کے گھر میں رکھ دیتے تھے اور پھر آپ واپس تشریف لے جاتے۔ جی، سوال نمبر 3 تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات پر حیرت تھی؟ روزانہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر جا کے کام کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ اس بڑھیا کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ گھر کا سارا کام ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کے آپ حیران بھی ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہوا، مجھ سے پہلے کون آیا جو اس بڑھیا کے گھر کے سارا کام وہ کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، جب تیسرے دن آپ نے اس بندے کا راز جاننا چاہا تو آپ اس کے دروازے کے پاس چپ کے کھڑے ہو گئے تھے اور آپ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ اب صبح ہونے میں کافی وقت ہے، تو ایک صاحب آتے ہیں اور وہ اس بڑھیا کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اس کے گھر کا سارا کام کر کے نکلنے لگتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے آپ اس کو پہچان نہیں پاتے، تو جیسے ہی وہ صاحب گھر کے باہر نکلنے لگتے ہیں تو آپ جب اس کو دیکھتے ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ حیران ہو جاتے ہو، کیونکہ وہ بندہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے امیر المومنین یعنی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی، یہ سارے سوالات بچے میں آپ کو کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی، ہمارے پاس سوال نمبر 5 تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھا لی تھی؟ اب ایسی کیا وجہ تھی؟ اب دیکھیں نا، وہ تو امیر تھے، وہ خلیفہ تھے، اس کو تو کسی کے گھر کے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ اگر وہ کسی کو کہتے تو اس بڑھیا کے گھر کا کام وہ کر جاتے، لیکن نہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، آپ سوال ہم لوگوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ تاریخ سب کچھ لکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری اس لیے اٹھائی کیوں کہ امیر المومنین یعنی خلیفہ بننے سے پہلے یہ میری ذمہ داری نہیں تھی۔ مطلب جب میں خلیفہ نہیں تھا، میں امیر نہیں تھا، تو یہ میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں کسی کے گھر کا کام کروں یا میں کسی کے کوئی کام آؤں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے
مجھے اس چیز کے لیے منتخب کیا، مجھے اپنا خلیفہ بنایا، امیر المومنین بنایا، تو یہ میری ذمہ داری ہو گئی کہ میں دوسروں کے کام آؤں، دوسروں کے مسائل کو حل کر سکوں، دوسروں کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں اور سب کے کام آؤں۔ مطلب کسی کو میرے خلیفہ بننے کے بعد میری ریاست میں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ مگر اب چونکہ میں امیر المومنین یعنی خلیفہ بن گیا ہوں، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میری ریاست میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تمام مسائل کو حل کر سکوں اور سب کی پریشانیوں کو دور کر سکوں اور سب کے کام آؤں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اپنا نظریہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں غرور اور تکبر کروں، بلکہ یہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ میں دوسروں کے میری ریاست میں کسی کو تکلیف نہ ہو اور میں تمام لوگوں کے کام آ سکوں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے۔ سوال نمبر 6 آپ دیکھیں۔ سوال نمبر 6 یہ میں آپ کو گھر کے لیے دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اسے 2 جملوں میں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 6 اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اسے 2 جملوں میں تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو کر لینا ہے، آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کا گھر کا کام ہے جی۔ اب سوال نمبر 3 پر آئیے۔ سوال نمبر 3 ان الفاظ کے ہجے یاد کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ خیال رکھیے سبق کے جملے ہرگز نہ دہرائے جائیں بلکہ انہیں نئے جملوں میں استعمال کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے پاس الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ معمول لفظ ہے معمول، دوسرا لفظ ہے راز، تیسرا لفظ ہے خلیفہ، چوتھا لفظ ہے ذمہ داری، 5واں لفظ ہے حیرت جی۔ ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے سبق میں سے جملے نہیں بنانے، مطلب خود سے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ دیکھیں معمول، آپ اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں جو بھی جملہ آتا ہے اس سے بھی آسان اگر آپ بنا سکتے ہو تو آپ بنا سکتے ہو جملہ، ٹھیک ہے۔ معمول کا مطلب ہے روزانہ جو ایک کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب روزانہ ایک بندہ جو کام کرتا ہے۔ معمول یہودی لڑکا معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کر کے چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی اگر ایک آسان آپ جملہ بنا سکتے ہو تو آپ بنا سکتے ہو۔ راز ہمیں کسی دوسرے کے راز کو عیاں نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر ہمیں کوئی راز کی بات بتاتا ہے تو وہ ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لیکن آپ نے کسی دوسرے کو نہیں بتانی، تو اگر وہ ہمیں راز کی بات بتاتا ہے تو وہ راز کی بات ہم نے کسی دوسرے کو نہیں بتانی کیونکہ وہ راز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں ایک آسان جملہ آتا ہے تو آپ بنا سکتے ہو۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ ذمہ داری ہماری پولیس اپنی ذمہ داری کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی محکمہ لے سکتے ہو، آپ یہ جملے جو میں نے آپ کو کروائے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو یہ مشکل لگتے ہیں اور آپ اپنے الفاظ میں بنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اپنے الفاظ میں بنا سکتے ہیں۔ حیرت یہودی لڑکے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت حیرت ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 5 آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ حضرت ابوبکر نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھا لی تھی اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے گا۔ یہ دونوں سوالات میں آپ کو کروا چکی ہوں،
امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. یہ الفاظ کے جملے اگر آپ اپنے الفاظ میں بنانا چاہتے ہیں آسان، اس سے بھی آسان، تو آپ بنا سکتے ہو. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے سوال کے ساتھ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.